يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سچائی، صدق مقال، سچ بات کہنا اور سچائی کا معاملہ کرنا، اسی پر مذاکرہ ہو رہا ہے. اور آج بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے. جس سے اندازہ ہوگا کہ سچائی کتنی بڑی دولت ہے اور اس آدمی کا مقام کتنا بلند اونچا ہو جاتا ہے عند اللہ بھی اور عند الناس بھی، اللہ کے پاس بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی. جو سچا ہو جاتا ہے، جو سچا بن جاتا ہے، جو سچائی کو اپنا لیتا ہے. جنگ تبوک کا واقعہ آپ میں سے اکثروں نے سنا ہوگا اور بعضوں نے بارہا سنا ہوگا، اور بعض احباب آپ میں وہ ہوں گے جنہوں نے بار بار سنایا بھی ہوگا. آج کی اس مجلس میں تفصیلی واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش، لیکن جنہوں نے نہیں سنا پڑھا وہ پڑھ لیں، سن لیں کہیں سے. اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ کتنے امتحان سے گزرنا پڑا، کتنی آزمائشیں، امتحان، ابتلا،
سے گزرنا پڑا، مگر بالآخر اللہ رب العزت نے سچ کی وجہ سے، سنیں ذرا، یکسو ہو جائیں اور سنیں، خواتین بھی سنیں، مرد حضرات بھی سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ کافی دنوں سے کئی مجالس سچ پر ہو رہی ہے، اور آج کی اس مجلس میں تو سب ہی ارادہ کر لیں کہ بس آج کے بعد ساری زندگی مجھے سچ ہی کہنا ہے، چاہے جیسے حالات آ جائے، چاہے جو بنے میرا، لیکن مجھے سچ ہی کہنا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ ارادہ کر کے بیٹھیں، ارادہ کریں، اور جن احباب نے پچھلی مجالس سنی نہیں ہے ان سے حکماً کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو، خالی اوقات میں کام کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے پچھلے مجالس کو ہدایت چینل سے لے کر سنیں، ساری چیزیں اس پر رکھی ہے اور آپ ہی کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بڑا دل بھی دکھتا ہے، غصہ بھی طبیعت ہوتی ہے کہ تمام تر چیزیں بہت اطمینان سے بالتفصیل کھول کھول کر سمجھائی گئی، اور پھر بعض سالکین آ کر کے وہی سوال کرتے ہیں۔ اس ہفتے کئی سالکین آج اس کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ حضرت غصہ بہت آتا ہے، غصہ کنٹرول کرنے کے لیے، جبکہ غصے پر کتنی مجالس ہوئی ہے، تفصیل سے غصے کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، اس کی وجوہات بتائی گئی، علامات بتائی گئی، اور اس سے بچنے کا طریقہ کار بتایا گیا، اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے سارے قسمیں اور ترکیبیں بتائی گئی، اور ہم سب غافل ہیں، اور پھر آ کر کے وہی سوال کرتے ہیں۔ اب بتائیے، مہینوں جس عنوان پر گفتگو ہوئی، اب وہ ساری باتیں ایک سالک کے سامنے کیسے دہرائی جا سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو، مجلس کو اہمیت دو، غیر حاضری نہ کرو اللہ کے لیے، مجلس کی غیر حاضری نہ کرو اللہ کے لیے، اور بہت شدید تقاضا ہے اور غیر حاضری ہو گئی ہے تو پھر پہلی فرصت میں آف لائن اس کو سن لیں اللہ کے لیے۔ کن الفاظ میں کہیں آپ سے، دل دکھتا ہے، کڑتا ہے، اتنی محنت کے باوجود آپ غافل رہتے ہیں، غیر حاضر رہتے ہیں، اور پھر آ کر وہی سوال کرتے ہیں۔ کتنی مجالس ہوئی ہے سچائی پر، اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ بیوی سے جھوٹ کہہ دیتا ہوں، بیوی جھوٹ کہہ دیتی ہیں، جب وہ جھوٹ کہتی ہے تو قصداً میں بھی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، میں بھی اس سے جھوٹ ہی کہتا ہوں۔ اللہ ان مرضوں سے شفا عطا فرمائے۔ تو آج کی اس مجلس میں سب طے کریں اللہ کے لیے کہ آئندہ زندگی سچ ہی پر گزارنی ہے، چاہے وقتی طور پر شرمندگی ہو، ذلت برداشت کرنا پڑے، کچھ ٹوٹا ہو، خسارہ ہو، نقصان ہو، اس دنیا میں چاہے جو ہو، لیکن سچائی پر جو انعامات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو مقام ہے، اللہ اکبر، کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں، آج پھر سن لے عمل کی نیت سے۔ تو جنگ تبوک کا واقعہ اتنی پریشانیوں میں، امتحان سے گزرنے کے باوجود انہوں نے سچ کو نہیں چھوڑا،
سچ سے کام لیا، سچ کی صفت کو اپنایا تو اللہ نے کامیابی تک پہنچا دیا۔ تو جنگ تبوک کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کو اپنے زندگی میں سچ کی صفت کو اپنانا چاہیے۔ جی اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی نصرت اس بندے کے ساتھ شامل حال فرما دیتے ہیں جو سچ کو اپناتا ہے۔ اللہ اکبر، لکھ لیں ان جملوں کو دل و دماغ میں۔ سچ سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عارفین فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے۔ عارفین کا قول ہے کہ تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے ایسی صورتحال میں جب تمہیں ڈر ہو کہ اس سے میرا نقصان ہوگا، اس لیے کہ سچ بولنے میں ہمیشہ نفع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بالکل صاف واضح انداز میں کہہ دیا گیا کہ ایسی صورتحال جس میں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ہمارا نقصان ہوگا، پھر بھی سچ بولو تو اللہ تعالیٰ سچ کی برکت سے ہمیں نفع عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لکھ لیں مرد و خواتین ان جملوں کو اپنی ڈائریوں میں، دل و دماغ میں، اپنے پلوں سے باندھ لیں ان کو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ سچ بولوں گے تو پھنس جائیں گے، شرمندگی ہوگی، نقصان ہوگا، اس کے باوجود ہمیں سچ ہی کہنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی سچ کی برکت سے ہمیں نفع عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچ کی برکتیں ہیں او اللہ کے بندوں بندیوں، سچ کی برکتیں۔ ہم جن اسلاف کے نام لیوا ہے، اللہ اکبر، وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، ان کی زندگیاں سچی تھی، اچھی تھی، صاف ستھری تھی، وہ ہر حال میں سچ کو اپناتے تھے اور سچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں عزتوں سے نوازتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جو عزت چاہتا ہے، آج بھی جو مرد عزت چاہتا ہے، جو خواتین عزت چاہتی ہے، جو مرد عزت چاہتا ہے، جو فرد عزت چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے جی کیا کہ وہ سچ کو اپنائیں، سچ کی عادت ڈالیں، جھوٹ سے توبہ کرے، کوسوں دور رہے جھوٹ سے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جب آزمائشیں آئیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے
ان کو نجات عطا فرما دی۔ کسی نے خواب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو معتصم کی تلوار اور واسق کے کوڑوں سے کیسے نجات ملی؟ اللہ اکبر! سنیں ذرا، خواب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو معتصم کی تلوار اور واسق کے کوڑوں سے کیسے نجات ملی؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں فرمایا کہ مجھے سچ کی وجہ سے نجات ملی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ مجھے ان تلواروں سے اور ان کوڑوں سے اور ان چابکوں سے جو نجات ملی وہ سچ کی وجہ سے ملی۔ اللہ اکبر! میں ہمیشہ سچ بولتا تھا، میں سچ پر تھا، میرا موقف سچا تھا، اس لیے اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی۔ سبحان اللہ! حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، اللہ اکبر! سنیں اللہ کے بندو سنو۔ حضرت جی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس انسان کے زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، اس کو اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ اگر اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اگر کوئی غفلت میں ہے اللہ کے لیے متوجہ ہو جائے، سنیں ان جملوں کو۔ یہ عاجز پھر ایک مرتبہ دہراتا ہے، اللہ اکبر! سنیں اللہ اکبر! حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، اس کو اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں، اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! اللہ اکبر! توبہ کر لو اللہ کے بندو، جھوٹ سے توبہ۔ اللہ کے بندیوں، معمولی بات میں جھوٹ، کچن میں جھوٹ، ساس سے جھوٹ، شوہر سے جھوٹ۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہیں اللہ کے بندیوں۔ او اللہ کے بندو، کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کب کس کی خبر آ جائے کہ وہ کل تک تو اپنے ہاتھوں سے نہاتا تھا، آج دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں۔ کل تک تو وہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنا کرتا تھا، آج دوسرے آ کر کے اس کو کفن پہنا رہے ہیں۔ جمعہ میں وہ سرما اپنی ہاتھوں سے لگایا کرتا تھا، آج دوسرے اس کی آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں۔
کب کس سے متعلق یہ خبر آ جائیں، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پہلی فرصت میں اپنی زندگیوں کو صاف ستھری بنانے کا عزم کر لو۔ چھوڑ دو جھوٹ کو، اپنا لو سچ کو۔ اتنی بڑی نعمت نہ ٹھکراؤ اللہ کے بندو بندیوں، نہ ٹھکراؤ، اتنی بڑی نعمت نہ ٹھکراؤ۔ کتنا بڑا اعلان ہے، اللہ اکبر، کہ زبان سے کوئی بات نکلے اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، اس کو پورا کر دیتے ہیں اگر انسان سچا انسان بن جائے۔ فرمایا فتح موصلی رحمت اللہ علیہ لوہار کا کام کرتے تھے، بیٹے کام کر رہے تھے، بیٹھے کام کر رہے تھے، کوئی نوجوان آیا، اس نے کہا کہ صدق کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جلتی آگ کے انگارے کو ہاتھ میں اٹھا لیا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور کہا صدق اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسان کے اندر صدق ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی یوں حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آتش پرست تھا، اس کو ایک مسلمان بزرگ نے بہت سمجھایا کہ بھائی آگ خدا نہیں ہے، تم اس سے توبہ کرو اور جو صحیح ایک خدا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ بحث کرتا رہا، انہوں نے بالآخر سوچا کہ شاید سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا دیکھو تم آگ کو پوجتے ہو کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو میں نے اور آپ نے مل کر آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ سنیں سنیں او اللہ کے بندو بندیوں، وہ ذرا گھبرایا، یہ مسلمان بزرگ سمجھ گئے کہ اب ڈر رہا ہے، آگ جل رہی تھی، انہوں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان کہ آگ نے دونوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں جلایا۔ وہ بزرگ دل میں بڑے افسردہ غم زدہ ہوئے کہ اللہ میں اسلام پر تھا، سچ پر تھا، میرا ہاتھ تو نہ جلتا مگر اس کا ہاتھ تو جلنا چاہیے، یہ تو جھوٹ پہ ہے، باطل پہ ہے۔ تو جب انہوں نے دل میں یہ سوچا تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے؟ اے میرے پیارے، اللہ اکبر، سنو دل کے کانوں سے، اللہ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ سچے بندے کا اللہ نے اتنا لحاظ فرمایا، اللہ اکبر، سچے بندے کا اللہ نے اتنا خیال فرمایا۔
اتنا لحاظ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیا، اور جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہوا تھا اس کو بھی نجات عطا فرمائی۔ اللہ اللہ ہم سب کو سچا بنا دے، اللہ ہم سب کو سچوں کا عاشق بنا دے، سچوں کا دوست بنا دے، اللہ سچوں کی صحبت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یقین کر لو کہ سچوں کا ہاتھ جس نے پکڑا، دنیا کی آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ اگر وہ سچوں کے ساتھ رہ کر کے اس دنیا سے چلا جائے، اللہ آخرت کی آگ سے بھی اس کی حفاظت فرمائے۔ سچ کے اوپر انسان ڈٹ جائے، سچ کے اوپر انسان ڈٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، من صدقنی فی سریرتہ صدقتہ فی علانیتہ عند خلقی، جو خلوت میں میرے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہے، میں جلوت میں مخلوق کے سامنے اس کے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہوں۔ لکھ لیں اس بات کو، اللہ اکبر۔ جو تنہائی میں، جو اکیلے میں، جو خلوت میں میرے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو میرے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہے، میں جلوت میں، میں اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے، میں مخلوق کے سامنے اس کے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ کا معاملہ کرتا ہوں، اس کے سچ کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے اگر ہم چھپے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ظاہری گناہوں سے بچا لیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، لکھ لیں اس بات کو بھی اپنی ڈائری میں، دل میں، دماغ میں۔ اگر ہم چھپے ہوئے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ظاہری گناہوں سے خود بچا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیجئے ارادہ، عزائم کیجئے اللہ کے بندو بندیوں، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ چونکہ آج کل تو ہم گناہوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ مخلوق کو پتہ نہ چلے، امی کو پتہ نہ چلے، ابو کو پتہ نہ چلے۔ جی، جہاں ایسی صورتحال ہو کہ کسی کو پتہ نہیں، وہاں گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ نیٹ پر بیٹھ گئے، انٹرنیٹ پر بیٹھو، گھنٹہ بیٹھ گئے، 2 گھنٹے بیٹھ گئے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، بس اگر یہ اطمینان ہو جائے نا تو پھر بے جھجک گناہ ہی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں سے بچنا مخلوق کی وجہ سے ہے، اللہ کی خاطر گناہ سے بچنا ہم ابھی اس درجے پر نہیں پہنچے۔ جی، اگر وہاں پہنچتے تو ہم خلوت اور جلوت دونوں میں گناہوں سے بچتے۔ منزل تو ابھی دور ہے، ہم تو راستے کے راہی ہیں،
ہم تو ابھی راستے میں چلتے پھر رہے ہیں، جانا آگے ہے۔ اللہ کے لیے گناہوں سے بچیں، جو اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت جو اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ سچ کا معاملہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالی پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس مقام تک پہنچا دیجیے۔ اللہ بہت جھوٹ بول لیا، اب اللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ ہر حال میں سچ بولیں گے۔ ذرا مثال سن لیں۔ سچ کی وجہ سے اللہ کی مدد کی مثال سن لیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کافروں نے شہید کیا تو ہندا نے ان کی لاش کو مسخ کر دیا، آنکھیں نکال لیں، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، ان کے جسم کے اندر سے ان کا دل نکال لیا اور ہار بنایا اور اس ہار کو پہنا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم کو مسخ کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت غم ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رشتے تھے، آپ نبی علیہ السلام کے چچا تھے اور دوست بھی تھے، عمروں میں فرق زیادہ نہیں تھا، تو چچا بھتیجے کا رشتہ الگ تھا اور آپس میں محبت اور دوستی کا رشتہ الگ تھا۔ نبی علیہ السلام کو اس دوہرے رشتے کی وجہ سے غم بھی زیادہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے ان کافروں پر غلبہ دیا تو میں حمزہ کی اس شہادت کے بدلے ان کے 70 بندوں کو، ان کے جسموں کو مسخ کر دوں گا، قیمہ بنا دوں گا۔ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ۔ اب غم میں ایک بات محبوب علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گئی، اوپر سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، کہا کہ اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی ہوئی۔ جی، تو محبوب علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی اور ارادہ ترک کر دیا۔ جو ارادہ کیا تھا کہ ایک کے بدلے 70، تو ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا،
لیکن چونکہ ایک سچے کی زبان سے وہ الفاظ نکل چکے تھے، اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے مختلف الصحابہ کو مختلف اطراف سے بھیجا تھا کہ اپنا گروپ بنا لیں اور چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہو، مگر ان کو کہہ دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس کو امن، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کو امن، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو امن۔ مگر نبی علیہ السلام کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا فکر تھی، وہ نڈر تھے، مجاہد تھے، قوی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو بلایا اور اس کو پیغام دیا کہ خالد کو جا کے کہو، جی کیا کہو، فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ، وہ قتل کرنے سے اپنا ہاتھ اٹھائے رکھیں، وہ کسی کو قتل کرنے سے بچیں، اپنے ہاتھ کو روکیں۔ اب نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہ حرم ہے، لہذا تم کسی کو قتل نہ کرنا۔ ذرا غور سے سنیے، سننے والے شخص کو غلط فہمی ہو گئی۔ اللہ، اس شخص نے اس جملے کا مطلب یوں سمجھ لیا کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ، جو ملتا ہے گاجر مولی کی طرح کتر دو۔ وہ گئے اور انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہی مفہوم بتا دیا اور کہا کہ مجھے کہا گیا ہے جس پر تجھے قدرت حاصل ہو اس کو قتل کر دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم پر عمل کیا، جو سامنے آیا قتل کرتے رہے۔ جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام نے دوسرا قاصد بھیجا کہ خالد، میں نے منع کیا تھا۔ اس فرمان کے بعد وہ رک گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، ذرا دیکھو ان کے کتنے بندے قتل ہوئے۔ جب گنتی کی گئی تو 70 بندے قتل ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا کہ ایک کے بدلے 70 کو قتل کر دوں گا، اگرچہ میں نے ارادہ ترک کر دیا تھا، میرے مالک نے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دکھلایا۔ تو سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے، لکھ لو، سچ بولتے بولتے، سچ کہتے کہتے بندہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کی زبان سے بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مثال اور سن لو، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ یہ چچا تھا، چنانچہ ابو لہب نے ایک موقع پر اپنے بیٹے کو خوب بھڑکایا اور وہ غصے میں آیا اور آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی۔ جب اس نے اس طرح کا معاملہ کیا تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا،
اللہم ابعث علیہ کلبا من الکلاب۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ ابو لہب کے بیٹے نے جب آقا کو تکلیف پہنچائی، جب دل دکھایا، جب ستایا، نازیبا باتیں کی، تو آقا کے زبان مبارک سے یہ جملے نکل گئے کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس شخص کے اوپر مسلط فرما دے۔ وہ چلا گیا مگر دل میں ڈر رہا تھا۔ باپ کو بتایا، باپ نے بھی کہا کہ بات اگر آقا کی زبان سے نکلی ہے تو اس کو یقیناً پوری ہونا ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا نہیں تھا، ڈر کے مارے کہیں جاتا نہیں تھا کہ آقا کے زبان سے جملے نکلے ہیں، یقیناً کوئی مجھے پھاڑ کھائے گا۔ جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، تو اس وقت ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا۔ اس لڑکے نے بھی قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ قافلے والوں نے تسلی دی، ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ ڈالا، قافلے والوں نے اس کو بیچ میں سلایا، اس کے ارد گرد باقی سب لوگوں کے بستر لگائے گئے، پھر اس کے بعد جانوروں کو بٹھایا گیا، اور جانوروں کے بعد سارا سامان رکھا گیا کہ اگر کوئی جانور آئے بھی تو پہلے تو سامان رکاوٹ بنے گا، پھر جانور رکاوٹ بنیں گے، پھر انسان رکاوٹ بنیں گے، وہ تو درمیان میں ہے۔ اس ترتیب سے وہ سو گئے۔ اللہ کی شان، ایک شیر آیا اور اس نے باہر سے چھلانگ لگائی اور سیدھے درمیان کے اندر آیا اور اس بندے کو چیر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیے اور واپس چلا گیا۔ اللہ کے حبیب سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی۔ تو اصول یاد رکھیں کہ جو سچ کو اپناتا ہے کھرا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ گفتِ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں کا معاملہ۔ اب نیچے آ جائیں تھوڑا۔ جو بھی نبی علیہ السلام کا سچا غلام بنے گا، ان کی سنت کی پیروی کرنے والا بنے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام دے دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے، سبحان اللہ، جب بندے کو میرا قرب نصیب ہوتا ہے، جی، تو کیا ہوتا ہے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا پیارا مقام ہے کہ رب کریم فرمائیں کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو باخدا بندے پھر ایسا رتبہ پا لیتے ہیں، اور یہ رتبہ ان کو سچ کی وجہ سے ملتا ہے، یہ رتبہ ان کو سچ کی وجہ سے ملتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالی سچے ہیں تو سچے کو سچے سے وصل حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچے کو سچے سے وصل حاصل ہو جاتا ہے، ایسی صفات سے مزین ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ صفات آ جاتی ہیں کہ منہ سے بات نکلتی ہے اور فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ، حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے حضرات کو مستجاب الدعوات دیکھا۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو بارہا دیکھا، کوئی بات زبان مبارک سے نکلتی تھی تو مجھے پکا یقین ہوتا تھا کہ یہ پوری ہونی ہے، اور پورا ہوتے ہم آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ سبحان اللہ، ایک طرف ہم ڈرتے بھی تھے کہ کبھی جلال میں ہوں تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اور دوسری طرف یقین بھی اتنا پکا تھا کہ کوئی بات ہوتی، حالات آتے، فون کر کے یا خدمت میں پہنچ کر صرف عرض کر دیتے تھے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، حضرت یہ بات ہے، حضرت یہ پریشانی ہے۔ جب حضرت کے علم میں آ جاتا تھا تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ اب یہ ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اللہ اس کو پورا کر دیتے تھے۔ ہم یہ بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ دعا فرمائیں گے تو تب پورا ہوگا۔ ذرا اس جملے پر بھی دھیان دیں جی، ہم یہ انتظار بھی نہیں کرتے کہ حضرت دعا فرمائیں گے تب پورا ہوگا۔ یہ یقین تھا کہ ان کے علم میں آ گیا تو صرف علم میں آنے سے ہی اللہ تعالی کام بنا دیتے ہیں، کیونکہ دل سے دعا نکلتی تھی۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا گیا کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی اللہ تعالی اس کو پورا فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت جی فرماتے ہیں کہ اپنے والد گرامی کا یہ معاملہ کئی بار دیکھا کہ منہ سے بات نکلی اور اللہ نے پوری کر دی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی، اللہ نے ان کو خوب رزق دیا تھا۔ وہ اس کے بچے کے ولادت کے موقع پر وہ میرے والد صاحب کی خدمت میں آئی کہ میں جا کے دعا کرا دوں جی، کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ والد صاحب درود شریف پڑھ رہے تھے تو والدہ نے ان کو بٹھا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ والدہ نے ان کو بٹھا دیا تو اس عورت نے کسی ایسے عالم کا وعظ سنا تھا
جو بے ادبی کرنے والا تھا، چنانچہ اس نے اسی کے واعظ کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں، یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن ادب تو رکھنا چاہیے، یہ تو نہیں کہ بات کرتے ہوئے ادب بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ جب اس نے بے حد بے رخی سے اس قسم کی بات کی تو والد صاحب کے کان میں یہ الفاظ پڑھے۔ انہوں نے والدہ کو بلایا اور پوچھا کہ کون ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی دریدہ دہنی سے بات کر رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محلے کی فلاں عورت ہے، دعا کروانے آئی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ والد صاحب نے غصے میں کہا اس کو کہو کہ چلی جائے اور جا کے لے لے بیٹا جہاں سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں اللہ والوں کے غضب سے بچائے رکھنا، اللہ ہمیں اللہ والوں کی بے ادبی سے بچائے رکھنا۔ اللہ غصہ آ گیا حضرت کو، اور حضرت نے غصے میں کہا کہ جاؤ اس سے کہنا جا کے لے لے بیٹا تجھے جہاں سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں ہماری زندگی میں اس عورت کے 9 یا 10 بچے ہوئے، سب بیٹیاں، اس کو کوئی بیٹا نہ ملا۔ وہ مجھے بعد میں آ کر کہا کرتی تھی کہ تیرے والد کی ناراضگی مجھ پر ایسی ہوئی، اگر میں ناراض نہ کر بیٹھتی اور وہ دعا کر دیتے تو آج میں بیٹے والی ہو جاتی۔ اللہ اکبر! یہ لوگ ایسے تھے کہ منہ سے بات نکلتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت جی، ایک مرتبہ ہمارے شہر میں سیلاب آ گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج کل بھی سیلاب کی بہت جگہوں سے خبریں آ رہی ہے۔ اللہ سب کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے شہر میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ پورے شہر میں پانی بھر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اوپر سے بارش تھی، نیچے بھی 4 فٹ پانی تھا، اور ہم گھر میں سامان رکھ کر اس کے اوپر بیٹھے تھے۔ میری عمر 3-4 سال ہوگی۔ والدہ نے مجھے سامان کے اوپر بٹھا دیا، اور اوپر سے بارش نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ والدہ صاحبہ نے اپنا سامان سمیٹا، ٹھنڈ بھی بہت ہو گئی تھی، میں بھی ٹھٹر رہا تھا۔ حضرت اپنے انداز میں لکھتے ہیں، اکڑ کے سونے کو میں بھی ٹھٹر رہا تھا اور 1/2 ہو کے لیٹا پڑا تھا۔ والدہ صاحبہ آئیں تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ بچہ سردی سے کپ کپا رہا ہے تو میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ بارش موسلا دھار تھی۔ میری والدہ کی یہ عجیب عادت تھی کہ وہ جب اللہ کو پکارتی تھیں تو کہتی تھی، اے میرے پیارے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عشق عطا فرمائے۔ اللہ جی اپنے نام کا ذائقہ چاچنی ہمیں نصیب فرما دیں۔ کیا کہا کرتی تھی؟ اے میرے پیارے اللہ، صرف اللہ نہیں کہتی تھیں، ایسی محبت میں بات کرتی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اپنی علاقائی زبان میں کہا، اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اب بارش کو بند کر دے۔ حیرت ہے کہ ادھر ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔
بارش اس طرح بند ہوئی جیسے ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ تو جن لوگوں کی زندگی سچ کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زبان سے جو باتیں نکل جاتی ہیں اللہ ان کو بھی سچ کر دیتے ہیں۔ یہ سچ کا انعام ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا بنائیں، جھوٹ سے، جھوٹوں سے، جھوٹی محفلوں سے، جھوٹے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ وعظ کر رہے تھے۔ ان کے وعظ میں ایک بوڑھیا نے کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دیا۔ سنیں ذرا سالکین کے لیے خاص طور سے۔ جی، بیان کے درمیان کچھ لوگوں پر کیفیات طاری ہوتی ہے، وہ بالکل آپے سے باہر ہو کر شور مچاتے ہیں۔ سلسلے کے لوگ سنیں خاص طور سے۔ فرمایا کہ اس بوڑھیا نے کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دیا، جیسے کئی لوگوں پر حال پڑ جاتے ہیں۔ تو اس عورت نے اس طرح کا کوئی ہنگامہ کر دیا اور ان کا وعظ موقوف ہو گیا۔ ان کی زبان سے نکل گیا، اے بوڑھیا تو مر جاتی تو اچھا تھا، وہ وہیں مر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، ہمارے اس سلسلے میں حال نہیں پڑتے ہیں۔ جتنے سالکین ہیں سنیں، ہمارے اس سلسلے میں حال نہیں آتے ہیں۔ ان کو جو بے حال ہوتے ہیں انہی کو حال آتے ہیں۔ جن کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مرشد کوئی نہیں ہوتا، جو خود اپنی طرف سے خود ساختہ، خود اپنے شیخ بن کر ذکر کرتے ہیں، یہ حال ان کو پڑتے ہیں۔ جہاں رہبر ہوتا ہے، بتانے والا ہوتا ہے، توجہ دینے والا ہو، وہاں حال نہیں آتے۔ بہت خاص بات بتائی جا رہی ہے سالکین، لکھ لیں اس بات کو۔ جی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بندے کو حال پڑ گیا، حال آ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا، اے بھائی، اگر تو سچا ہے تو تو نے شہرت کمائی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ اللہ اکبر، یعنی دونوں باتیں خطرناک ہے۔ تو ان حالات اور کیفیات کو روکنے کی ضرورت ہے، ان حالات اور کیفیات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو بس اونچے آواز میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ نقش بندی ہے۔ حالات اور کیفیات کو دل کی دیگچی میں بند کر دو۔ جی، حالات کو بھی اور حال کو بھی دل کی دیگچی میں بند کر دینا ہے، اس پر ڈھکنا لگا دینا ہے اور اس کو اندر پکنے دینا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا، چاہے محفل مراقبہ ہو، چاہے وعظ ہو، کسی کی آواز مغلوب الحال ہو کر نہ نکلے، یہ نہ سمجھیں کہ میرے اوپر بڑی کیفیت آ رہی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ حضرت جی کہتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ صاحبہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ بیٹا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر،
ذرا ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، ان کا ادب کرنا۔ لکھ لو ان باتوں کو ہمیشہ کے لیے۔ بچپن میں یہ بات سکھائی تھی، تو جو بندہ اپنی زندگی میں سچ کو اپناتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی ہر بات کو سچ فرما دیتے ہیں۔ مگر یہ مقام ہر بندے کا نہیں ہے، یہ اس کا ہوتا ہے جو کھرا انسان ہو جاتا ہے، سچا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دونوں خلق عطا فرمائیں کہ ہم سچ بھی بولیں اور سچائی کا معاملہ بھی کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، نیت یہ کر لیں کہ میں اپنے پچھلے ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں، اسی طرح سے منتیں پوری ہوتی ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا ہے، اللہ سے یقین رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات سے، کہ وہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اور کوئی بندہ ایسا ہو جس نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہو تو وہ علاقے کے ذمہ دار سے یا عاجز سے رابطہ کر کے معاملات کو سمجھ لیں، دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ جی آپ بہت بڑے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ آپ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت جھوٹے ہیں۔ اللہ جی ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت جھوٹے ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اللہ بڑے لٹے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں۔ اللہ برباد ہوئے ہیں۔ اللہ جی جیسے بھی ہیں ہم تیرے ہیں، تیرا ہی نام لیتے ہیں، تجھے ہی رب کہہ کے پکارتے ہیں۔ اے رب دو عالم، اے پاک پروردگار، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ جی ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے۔ اللہ جی آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔
اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ جی دشمنوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے اللہ، اللہ جی دشمنوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے، اللہ جی دشمنوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے اللہ، اپنا بنا لیجئے اللہ، اپنا بنا لیجئے اللہ جی، ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ، بنا لیجئے اللہ جی، اللہ جی آپ کن فیکون کے مالک ہیں اللہ، اللہ جی آپ ارادہ فرما لیں تو ہو جاتا ہے اللہ، ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ، ہم مزید لٹنے پٹنے سے بچ جائیں گے اللہ، اللہ جی بہت کمزور ہیں اللہ، بہت کاہل، بہت سست، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے مولا، اللہ جی تیری نعمتیں کھاتے ہیں اور تجھ ہی سے بے وفائی کرتے ہیں، اللہ تیری نعمتیں کھاتے ہیں اور تجھ ہی سے بے وفائی کرتے ہیں، اللہ جی معاف فرما دیجئے، اللہ جی معاف فرما دیجئے، اللہ جی معاف فرما دیجئے، اللہ تیرے کتنے بندے ہیں مولا، تیرے کتنے بندے ہیں مولا جو بھوکے سو جاتے ہیں، اللہ کھانا نصیب نہیں ہوتا، الہ العالمین تیرے کتنے بندے ہیں اللہ جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، الہ العالمین سڑکوں کے کنارے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں مولا، اللہ اللہ تیرے کتنے بندے ایسے بھی ہیں مولا جو کچر کنڈیوں میں اپنا رزق تلاش کر کر کے کھاتے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں 3 وقت کھلا رہا ہے، اللہ نعمتیں کھلا رہا ہے، اللہ پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے اللہ، لیکن ہم ہے کہ اللہ تیری ناقدری کرنے پر تھلے ہوئے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اب نہیں کریں گے اللہ جی، اللہ جی جو حالات کھل رہے ہیں اس کو باقی رکھیے گے، فیصلے فرما دیجئے، اللہ جی جو مساجد مدارس خانقاہ ہیں ابھی بھی بند ہیں کھلوا دیجئے، اللہ جتنے احباب وقت نکال کے سن رہے ہیں عمل آسان فرما دیجئے، سب کو اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اللہ معرفت کا نور نصیب فرما دیجئے، اللہ اس سلسلے کے تمام غلاموں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس سلسلے کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جی جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی جو مرادیں ہیں اللہ اس کو پورا فرما دیجئے، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا نصیب فرما دیجئے، جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ